قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اولاد کی تربیت کا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، عمر کے 13ویں اور 14ویں سال سے 23 اور 24 سال تک چلتا ہے۔ اس عمر کے لڑکوں کو نوجوان نسل کہا جاتا ہے۔ نوجوان نسل کی اہمیت جانیے۔ نوجوان نسل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ کسی بھی قوم اور ملک و ملت کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ کسی قوم کے نوجوان کا اعلیٰ کردار ہونا، بااخلاق ہونا، محنتی ہونا، دیندار ہونا، دیانتدار ہونا، بڑوں کا ادب کرنے والی، چھوٹوں پر شفقت کرنے والی عادت نوجوانوں کے اندر ہونا، ہمدردی ہونا اور خدا کا فرما بردار ہونا، یہ قوم و ملت کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ سچ مثال دی ہے کسی نے، نوجوان نسل کی مثال جسم کے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جسم کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر وہ صحیح ہے، سالم ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، تو سارا جسم مضبوط رہتا ہے۔ اس آدمی کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح قوم کے نوجوان اگر بااخلاق ہو، بلند کردار والے ہو، محنتی ہو، نیک ہو، تو پھر اس نوجوان کی قوم کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس کے خلاف سازشیں کوئی بنا نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان کے معلوم ہے، ان کے نوجوان باہمت ہیں، باصلاحیت ہیں، وہ ہمارے قلموں کو توڑ دیں گے، وہ ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے۔ اس کے برخلاف اگر ریڑھ کی ہڈی جسم کی کمزور ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، تو پورا جسم کمزور ہوتا ہے۔ حالانکہ دوسرے اعضاء درست بھی ہیں، دوسرے اعضاء درست بھی ہوں، تب بھی اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہے تو پھر جسم جھکا ہوا رہتا ہے، اسے دوسروں کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ آرام سے چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، جھک نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر نوجوان نسل بگڑ گئی، برے عادتوں میں ملوث ہو گئی، ان کے کردار خراب ہو گئے، ان کے اخلاق خراب ہو گئے،
ان کے اندر وقت کو ضائع کرنے کا مزاج پیدا ہو گیا، فضول خرچی کی طبیعت بن گئی، تو وہ قوم جو ہے دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے، بلکہ دنیا والے ان کو اپنے برابر کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، بد کردار ہیں، یہ عنقریب یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، یا رہیں گے تو بھی غلاموں کی طرح رہیں گے، غلاموں کے ساتھ ہمیں کیوں تعلقات جوڑنا۔ اب جب یہ حال ہو جاتا ہے تو اس قوم کے لیے، اس قوم کے سامنے دنیا کی لوگ طاقتور بن جاتے ہیں، اب ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھتی ہیں، ان کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف قانون بھی بناتے ہیں، ان کے معلوم ہے ان کے نوجوان تو بگڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جسم میں دماغ کی طرح قوم میں نوجوان کی حیثیت ہے، جسم میں دماغ اگر درست ہے تو اس کے کام درست ہوتے ہیں، اس کے دوسرے اعضاء کی اہمیت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے۔ اگر جسم میں دماغ خراب ہو گیا تو دوسرے اعضاء درست ہونے کے باوجود آدمی کی ویلیو ختم، اسے دیوانہ کہا جاتا ہے، پاگل کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ میں کوئی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس کا مقام تو مینٹل ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اسے ایک علیحدہ معاشرے میں ایک علیحدہ کر کے اسے کونے میں ڈھکل کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس قوم کے نوجوان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بری عادت ہو گئے، بیکار وقت گزارنے والے ہو گئے، وقت ضائع کرنے والے ہو گئے، سست ہو گئے، کاہل ہو گئے، پارکوں میں، سڑکوں میں، گلیوں کوچوں میں پھرنے والے اور گپ شپ کرنے والے ہو گئے، اتنی اہمیت ہے نوجوان نسل کی۔ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں نے کیا پہچان بنائی ہے؟ میں ہماری قوم کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی پہچان کیا بنائی ہے؟ آپ ذرا سروے کر کے دیکھیں گے یا دل میں قوم و ملت کا درد لے کر دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گے ایسے نوجوان جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے جوانی میں ہی بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، بری عادتیں ان کا کردار بن گئی ہے۔ پہچان بنا لیا ہے ہمارے نوجوان سگریٹ پینے کو، پہچان بنا لیا ہے ہمارے نوجوان گٹکے کھانے کو، پہچان بنا لیا ہے ہمارے نوجوان شراب اور ڈرگس لینے کو، پہچان بنا لیا ہے ہمارے نوجوان راتوں میں ادھر ادھر ہوٹلوں میں یہاں وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرنے کو۔ اب بولنے والے بول ہی رہے ہیں، یہ نوجوان کیسے سدھریں گے، ان کی کیسے اصلاح ہوگی، ان کو کون سنبھالے گا، کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ بولنے والے بول رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، لیکن دن بدن نوجوان نسل بگڑتی جا رہی ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، عادتیں بننے کی جگہ، عادتیں بگڑنے کی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 جگہ ہیں۔ عادتیں جو بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، سب سے پہلے اس کا گھر ہے، اس کا اپنا گھر ہے۔ گھر میں اس کی عادتیں اچھی بھی بنتی ہیں اور خراب بھی ہوتی ہیں۔ دوسرا اس کا محلہ ہے، وہاں اسے اچھی عادتیں بھی بنتی ہیں،
وہاں عادتیں خراب بھی ہوتی ہیں۔ تیسرا، تعلیم گاہیں ہیں، اسکول، مدرسے، کالجز، یہ ہیں تعلیم گاہیں جہاں پر ان کی عادتیں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں۔ لیکن اول درجہ اس کا گھر ہے، جہاں اس کی عادتیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ اس کے لیے ذمہ دار ماں باپ کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو پہلے دن سے نظر رکھیں، ان کی تربیت میں کاہلی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ آپ کے سامنے بات آئی، کئی جمعوں سے عنوان چل رہا ہے، پہلا مرحلہ پیدائش سے لے کر 5 سال تک کا ہوتا ہے، 6 سال تک کا ہوتا ہے تربیت کا، اور دوسرا مرحلہ 6 سال سے 11، 12، 13 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے۔ یہ باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے آئی۔ تیسرا مرحلہ جو آج کی جمعہ آپ کے سامنے مجھے بیان کرنا ہے، 13 سال سے 14 سال سے 23، 24 سال تک کا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس عمر میں 13 سال 14 سال کی عمر میں بچوں کے اندر نئی نئی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے جسم میں نئی نئی تبدیلیاں، ان کے دماغ میں، ان کے سوچنے میں نئی نئی تبدیلیاں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلیاں، ان کو عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے ہیں۔ اب اس مرحلے میں ذمہ دار ماں باپ کا فریضہ ہے کہ وہ ان کو یہاں رہنمائی کریں۔ اب یہاں پر ان کو بڑی تاکید سے 2 مرحلوں میں جو آپ نے بیان کیا ہے، سکھایا ہے، اس تیسرے مرحلے میں ذرا تاکید کے ساتھ کہیں، پوری کڑی نظر رکھیں۔ یہ عمر ہے ان کو سمجھانے کی، اور یہ عمر ہے ان کو سمجھ میں آنے کی بھی۔ اچھی چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، بری چیز بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اب ان کو نصیحت کرنا، اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، بری باتوں سے روکنا، ان کو بتلانا یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ چیزیں خراب ہیں۔ یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہارا ایک مقام بنے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر یہ بری عادتیں سیکھو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا۔ عادتیں بگڑنے کے بعد پریشان ہونا نہیں، عادتیں بگڑنے سے پہلے بتانا، بیٹا جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، جو لوگ نشے کھا رہے ہیں، نشے لے رہے ہیں، جو لوگ گٹکے کھا رہے ہیں، ان کا معاشرے میں کیا حال ہوا ہے دیکھو۔ نام لے کر بتانے کی ضرورت نہیں، خاندان میں فلاں آدمی ایسا ہے، محلے میں فلاں آدمی ایسا، اسے دیکھو، وہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ بولنا کیا ہے، جو لوگ یہ بری عادتیں، نشے لینے والے، سگریٹ پینے والے، ان کا حال کیا ہوا ہے دیکھو، بتانا ان کو، واقعہ سنانا ان کو۔ ایسے لڑکے جو نشے لیتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، ان کا حال کیا ہے، ان کو کوئی بڑا ہونے کے بعد اپنی جگہوں میں نوکریاں نہیں دیتا، ان کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی اپنا داماد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے اس کا باپ کتنا بڑا پیسے والا کیوں نہ ہو، پیسے والا باپ ہے، لیکن اس کا بیٹا نشیڑی ہے، نشہ لینے والا ہے، ڈرگس لینے والا ہے، تو کیا کوئی باپ، کوئی بھائی اس باپ کے اس کو چھوکرا لڑکی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ بتائیں یہ بات ہم بچے کو۔ عادتیں بگڑنے کے انتظار نہ کریں، ابھی تو اچھا ہے نا انہیں، اسے وہ سب کئی کو بولنا، پتہ نہیں اب یہ اسکول جا رہا ہے، کانوینٹ جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، گھر سے نکل کر باہر کا ماحول میں جا رہا ہے، اب اسے پتہ نہیں کون کون ملیں گے، کس کے ساتھ یہ ملے گا، کسے کسے دیکھے گا، کیا کیا چیزیں ان کے پاس سیکھے گا۔ وہاں بری چیزیں سیکھنے سے پہلے بری چیزوں کی خرابیاں بیان کر دیں۔ دیکھو
ایسے لوگ چور بنتے ہیں، نشے کی عادت والے، ڈرگس لینے والے چور بنتے ہیں. کیوں؟ ان کو پیسہ چاہیے نا، پیسہ چاہیے نشہ کرنے کے لیے، ڈرگس لینے کے لیے پیسہ چاہیے، شراب کے لیے پیسہ چاہیے. اب پیسہ نہیں ملتا ہے، کیا کریں گے؟ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں، گھر کے چیزاں چراتے ہیں. گھر سے اگر نہیں مل رہا ہے تو گھر کے باہر کے اندر بھی دوسرے گھروں کے اندر ہی گھر کر چراتے ہیں. ان کو کسی بھی حالت سے یہ نشے کی چیزیں چاہیے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، تعجب ہوگا، محلے کا نام بھی نہیں لیتا، آدمیوں کا نام بھی نہیں لیتا، لیکن واقعہ پیش آیا اور ہمارے محلے کے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں وہ واقعے کو. ایک مسجد کے امام صاحب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر آ رہے ہیں، مسجد آئے، اور ایک نوجوان باہر کھڑ کر انتظار کر رہا ہے، حضرت کب باہر نکلیں گے، میں کب گھر کے اندر گھسوں. کوئی کہانی نہیں، چلا سو قصہ بول رہا ہوں. انتظار کر رہا ہے اور حضرت باہر نماز کے لیے آئے. مسجد کے گھر کا قصہ بول رہا ہوں، تو باہر کا قصہ نہیں. فوراً اندر گھس گیا، گھس کر موبائل اٹھا رہا ہے. موبائل جو چارج میں رکھے ہوئے ہیں، 1 2 3 موبائل ڈالیا. گھر والے آ کر دیکھے یہ کیا کر رہا ہے. حضرت منگا کر ہیں، دینا ہے حضرت کو، جا کے موبائل منگا کر ہیں حضرت، ان کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. فوراً ذرا چیخو پکار کرے، سمجھ گئے، پڑوسی سب جھاگ گئے. اس کے بعد پکڑ لیا اس نوجوان کو. اسے پوچھا گیا کون ہے جی تمہیں، کدھر ہے جی تجھے؟ ایسے آدمی کا نام لیا، سن کر سب پریشان ہو گئے. ان کا بیٹا ہے، خاندان میں محلے میں نام ہے ان کا، اعلی خاندان کے، اونچے خاندان کے آدمی. ان کے گھر کا بچہ حال کیا ہو گیا؟ نشیڑی ہو گیا. جب پیسہ نہیں ملا، مسجد کے امام صاحب کے گھر میں گھس کر موبائل چرانے لگا. 10,000 کا 15,000 کا موبائل لے جا کر بیچ دے گا. کتنے کے لیے؟ 200 روپے میں 300 روپے میں بیچ کر اس کے نشے کی عادت کو پوری کر لے گا. یہاں تک حالت کیوں آئے ہمارے؟ حالت اس وجہ سے آئے، میں ابھی بتایا، عادتیں بننے اور بگڑنے کی 3 جگہ ہیں. ایک کیا ہے؟ گھر، دوسرا محلہ، تیسرا تعلیم گاہ. یہ پہلا جہاں عادتیں بنتی اور بگڑتی ہے نا، وہاں ذمہ دار ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو بگڑنے سے پہلے بری چیزوں کی برائی اچھی طرح سے بیان کر کے ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں. نشے لینے والوں کا حال کیا ہوا ہے معاشرے میں، انہوں کیسے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کوسے کوسے ریہب سینٹر میں ڈال کر ان کے کمر کی ہڈیاں کھسائی جا رہی ہیں، ان کو بتایا جائے. اور نیک جو بنے ہیں ان کا حال بیان کریں، دیکھو فلاں نیک، فلاں کیسا ترقی کیے ہیں، ان کے اندر ایسے اخلاق ہے، ان کے اندر ایسا محنت کا جذبہ ہے، ایسا ان کے اندر پڑھنے کا جذبہ ہے. یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا کرو، بچے کو سکھائیں. اور یہ طریقہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. کسے؟ گھر کے اندر بچوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ قرآن سکھاتا ہے. سورۃ اللقمان 21ویں پارے میں ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. 10-12 چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں ایک فکر مند باپ اپنے نوجوان بیٹے کو، 13-14 سال کے بچے کو. سب سے پہلے بتاتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، چونکہ ایک اچھا اور کامیاب انسان بننے کے لیے سب سے پہلے بنیادی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے بتایا بیٹا اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. دنیا میں بہت سے ظلم کے کام ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا ظلم کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مانے،
اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں، ان کے دل و دماغ میں پہلے بتائیں، شعور آنے کے بعد، سمجھ میں آنے کے بعد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خالق، پورے کائنات کا تنے تنہا وہی مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت نے سکھایا انشکر لی ولیوالدیک، تیرا پیدا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کر۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد تیرے ماں باپ نے تیری پرورش کی، ولیوالدیک، تیرے والدین کی قدر کر اور ان کا شکر ادا کر کہ اس نے بچپن سے تجھے پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا، یہاں تک کہ 13-14 سال کی عمر میں آ گیا ہے، تو شکر ادا کر تمہارے والدین کا۔ اس کے بعد آگے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، دماغ میں بات ڈالیں، تمہارا چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو یا بڑا سا بڑا عمل، اگر تم چھپ کر کیے ہو یا کھلم کھلا کیے ہو، وہ تمہارا چھپا ہوا کام کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان کے اندر چھپ گیا ہو یا ساتھ زمین کے اندر دب گیا ہو، اللہ کو، تمہارے رب کو یہ طاقت ہے کہ وہ تم نے جو کام کیا ہے یاتی بہ اللہ، وہ لا کر دکھائیں گے لوگوں کے سامنے اللہ تعالی۔ دماغ میں بٹھائیں اس بچے کو کہ تم یہ نہ سمجھنا چھپ کر کرنے سے بچ جائیں گے، کھلم کھلا کرنے سے اٹک جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، نہیں، چھپ کر کرو تو بھی تمہارا رب دیکھتا ہے، کھلم کھلا کرے تو بھی تمہارا رب دیکھتا ہے۔ حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز کو قائم کرو۔ کیوں نماز قائم کرنا؟ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے نماز قائم کرنا، دوسرا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہارے اندر کے فحش کاموں کو، برے کاموں کو، منکر کاموں سے تمہیں بچائے گی۔ اس لیے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ ابھی عمر کا 4 سال کا، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، تو بڑے شوق سے مسجد کو لے کر آتے ہیں، کھڑاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اچھی بات ہے، تربیت کر کے لاؤ، سمجھا کر لاؤ، چھوٹا بچہ ہے تو حدیث بنا کر لاؤ تاکہ مسجد کے صفیں خراب نہ ہو جائیں، ان کو بتا کر لاؤ مسجد میں بیٹھنا ہے، سلیقے سے بیٹھنا، بات نہیں کرنا، اللہ کا گھر ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، یہ سب باتیں ان کو موٹی موٹی بتا کر لاؤ، کوئی بات نہیں۔ یہ 7 سال کی، 8 سال کی عمر میں تو یہ کرتے ہیں، لیکن جیسا ہی اولاد کی تربیت کا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، 13-14 سال کی عمر کا، 15-16 سال کی عمر کا، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو جی، کون اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر مسجد لا رہا ہے؟ اپنی گاڑی میں بٹھا کر، چلو بیٹے نماز کو جائیں گے، بٹھا کر لا رہے ہم؟ کیا ہمارے پاس 14 سال 15 سال کے اولاد نہیں ہیں؟ 15 سال 16 سال کے بچے نہیں ہیں ہمارے پاس؟ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، معلوم ہے بچہ نماز نہیں پڑھے گا، بہت زیادہ بولے تو بول ڈالے، چلو جی نماز کا ٹائم ہو گیا بس، اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں، اتنے سے کام نہیں چلے گا جی، اسکول کو جاؤ بیٹے بول کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیا نہیں گیا تو کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کیسا کیسا سمجھاتے ہیں، سمجھاؤ اسے، بچاؤ، ساتھ میں بٹھا کر لاؤ، اس گاڑی میں، اس کار میں چل کر آنے میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جس میں باپ جو اپنے بیٹے کو بٹھا کر گاڑی میں مسجد کو لے آتا ہے، اور اس باپ پر، اس بیٹی پر اللہ کی رحمت ہوگی جو باپ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی نوجوان بیٹی کو مصلی میں کھڑا کر آتا ہے۔ پھر نماز سے جانے کے بعد پوچھتا ہے بیٹی کو، بیٹی نماز پڑھی؟ کون سی؟ فرض کتنے پڑھے، نفل کتنے پڑھے، سنت کتنے پڑھے، آج جمعہ ہے، کیا تم نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا؟ رحمت نازل ہوگی اس باپ پر، اس ماں پر جو اپنے بیٹی کو اس طرح سکھاتے ہوں۔
ایک بار بولے، دو بار بولے، نہیں مانتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بھی وقت میں اولاد کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں بولا، مروا اولادکم وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، دیتے رہو۔ اب بار بار نماز کا حکم دینے کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھتا ہے، تو 10 سال کی عمر میں مار مار کر نماز پڑھاؤ اسے۔ ہم لوگ مسجدوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے مسجدیں بزرگوں سے بھری ہوئی ہیں، بوڑھوں سے بھری ہوئی ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ان لوگوں سے مسجدیں بھری ہیں۔ کہاں چلے گئے تمہارے نوجوان بیٹے؟ کیوں ان کو پکڑ کر ساتھ میں نہیں لاتے؟ ذمہ داری ہے تمہاری نوجوان بیٹوں کو اپنے ساتھ مسجدوں کو لانا۔ اگر تم مسجدوں کو 13-14 سال کے بچوں کو مسجدوں کو پکڑ کر نہیں لائے، خدا کی قسم تمہارے قوم کے دشمن تمہارے بچوں کو کلبوں میں حوالے کر دیں گے، چوروں کو حوالے کر دیں گے۔ تمہارے بچوں کو اگر تمہاری بچیوں کو اگر تم نماز کا حکم نہیں دیں گے، دیندار نہیں بنائیں گے، تمہاری بیٹیوں کا اغوا کر کے ان کو مرتد بنا دیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے بچوں کو ہم نماز کا حکم دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جب بھی نماز کو آئیں گے، ہمارے نوجوان بیٹے گھر میں ہیں، سو رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ساتھ میں بلا کر لائیں گے۔ اگر گھر میں نہیں ہے تو فون تو آج ہے سب کے پاس، موبائل تو سب کے پاس ہے، اس موبائل پر رحمت نازل ہوگی، اس موبائل والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جب باپ بیٹے کو فون کر کے بلاتا ہے، بیٹا کہاں ہے؟ میں نماز کو جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ نماز کو آنا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کر کے اس بچے کو لے آؤ مسجد کو، مسجد کے حوالے کرو، مسجدوں کے حوالے کرو، بچوں کے اللہ والوں کے حوالے کرو، علماء کے حوالے کرو، مبلغین کے حوالے کرو، داعین کے حوالے کرو، بچے سدھریں گے۔ قرآن نے ریکارڈ کیا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو، فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ۔ باپ لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ وَأْمُرْ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ باپ سکھا رہے ہیں بیٹے کو، بیٹا دنیا میں جب کبھی تم کسی کو کچھ بتانا ہے تو بھلائی کو بتاؤ، بھلائی کا حکم دو لوگوں کو، اور جب کبھی لوگوں کو روکنا ہے تو منکر سے روکو، فحش کاموں سے روکو۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ میں عنوان کو مختصر کر رہا ہوں، مجھے اور بہت کچھ اس عنوان میں بولنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، قرآن نے اسے ریکارڈ کر کے قیامت تک کے آنے والے باپ کے سامنے بات رکھ رہا ہے۔ تم بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نصیحت دو، جب کبھی مصیبت میں آؤ گے، وہ کسی بھی قسم کی مصیبت، مالی مصیبت، جانی مصیبت، عزت کی مصیبت، کسی بھی قسم کی مصیبت میں آؤ گے، اصبر علی ما اصابک، بیٹا بیٹی ایسے مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، خامخواہ واولا نہ کرنا، خامخواہ شور مچانا نہیں، تھوڑی تھوڑی بات سے گھبرانا نہیں، کیسی بھی بات آ جائے صبر کرو۔ صبر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی بتائیں ان کو، ان اللہ مع الصابرین۔ تم مصیبت کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں، نقصان کے وقت میں، بیماریوں کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں صبر کرو گے تو تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور اللہ جس کے ساتھ ہو گئے، اللہ جس کے ساتھ ہو گئے تو پھر اس کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ ہو گئے پھر اس کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ ارے ہمارا حال تو یہ ہے، دنیا میں کون تو بھی ایم ایل اے سر پر ہاتھ رکھ ڈالا، کونسلر پیچھے کھڑا ہو گیا،
ذرا بڑے آدمیوں سے تعلق ہو گیا تو کیسا گردن اکڑ کو رہتی, کالا رنگ کیسے کھڑکو رہتی اس کے, کیا زور باتوں میں, کیا انداز گفتگو اس کا, کیا پاور چلنے میں, کیا تو فلاں کا رائٹ ہینڈ, فلاں کا جاسوس, جاسوس بولنا سن کو, پورے محلے کی جاسوسی کر کے جا کے سناتے رہتے ہیں ان کو, فلاں کا تعلق رکھنے والا, کیا پاور میں رہتا. اللہ کے بندو, قرآن کہتا ہے وہ کیا طاقت رکھتے ہیں, وہ کیا پاور رکھتے ہیں, جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی. جب تک کرسی تب تک پاور, کرسی ختم ہوتے من پاور بھی ختم, نہیں تو مرے گا تو نہ کم از کم, مرتے پاور ختم. یہاں ایسی ذات ہے پروردگار رب العالمین, حی لا یموت, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, کبھی نہیں مرے گا. اس کے پاور کے مقابلے میں کسی کا پاور نہیں چلتا, اس کی طاقت کے مقابلے میں لا مثل لہ ولا مثال لہ, اس کی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. بچوں سے کہو مصیبت کے وقت میں صبر کرو, چاہے سسرال گھر کے طرف سے آئے چاہے کہیں سے بھی آئے, صبر کرو, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. مطلب یہ نہیں کہ صبر کرنے کا کہہ کر ان کو یہی کہہ دیں, ظاہری اسباب جو ہیں وہ بھی اپنانا ہوگا, لیکن تاکید تو کریں, پہلے سے بچپن میں سے بات ڈالیں. مصیبتوں کے وقت میں صبر کرنے سے اللہ ساتھ ہوتا ہے. ان ذالک من عزم الامور, حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے, بیٹا صبر کرنا بزدلوں کا کام نہیں ہے بلکہ ہمت والوں کا کام ہے. ان ذالک من عزم الامور, بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, بیٹے کسی سے بات کرتے ہیں تو پوری طرح سے متوجہ ہو کر بات کرنا, نبی کی سنت ہے, نبی کی عادت ہے. کسی سے بات کرتے تھے تو چہرے سے چہرہ سامنے رکھ کر بات کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ادھر دیکھ رہے انہیں بولتا ہوں ہون دے, ٹھیک ہے ہاں بولو, کدھر کی دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے, اہمیت نہیں, بد اخلاقی ہے. وہی کوئی بڑا آدمی بات کریں, کیسا اس کے سامنے جھک کر متوجہ ہو کر بات کرتے ہیں. بڑا ہو چھوٹا ہو, انسان بہرحال انسان ہے, اس کی قدر کرنا سکھاؤ بچوں کو. قرآن میں سکھاتے ہیں ولا تصائر خدک للناس, لوگوں سے چہرہ پھیر کر بات کرنے کی عادت نہ بناؤ, چہرے کو چہرہ دیکھ کر بات کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ زمین میں اکڑ کر چرنے والے, تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, درمیانی روائی چلو, اور بات کرتے ہیں تو ذرا دھیمی آواز سے بات کرو, پکار کر نہ کرو. سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ میرے عزت دے رہا ہے مجھے. ایک 13 سال 14 سال کا آدمی ہمارے پاس, ہمارے خاندان کا, ہمارے سامنے کھڑے ہو, ہمارے ہوتے ہوئے بلند بلند آواز سے بات کرے تو ہمیں کیسا لگتا ہے, کیا رے بڑوں کا کیا ابھی خدرش نہیں ہے اس کے پاس. قرآن نے سکھا دیا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, آواز کو مختصر رکھ کر سنو. اس پورے واقعے سے مجھے بتانا کیا ہے معلوم ہے, اس طرح باپ اور ماں اپنے بچوں کو بار بار اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کریں, اسی کو تربیت کہتے ہیں. اور خصوصاً جب 13 سال 14 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچتا ہے اسے نصیحت کریں, بچی جب پہنچتی ہے اسے نصیحت کریں. بیٹے یہ محبت کی شادیاں کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوئے ہیں, ان کی شادیاں چلتی نہیں ہیں. میں اس لیے یہ بولتا ہوں, آج حال یہ ہو گیا 13 سال 14 سال ہوتے ایک من, سب انسان کا حال ہے کہ دل میں عورت کی کشش آتی ہے, مرد کے دل میں, عورت کے دل میں مرد کی کشش, عورت کے دل میں مرد کی, مرد کے دل میں عورت کی کشش بہرحال آتی ہے. یہ عمر ہے, اسے خواب بھی نظر آ رہے ہیں عورتوں کے, اس وقت ہمیں اسے کچھ بھی رہنمائی نہیں کرتے. چھوڑ ڈالے تو کیا ہوگا, چھوڑ ڈالے تو کیا ہوگا, اس وقت اسے بتانا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں, یا آپ نہیں بتا سکتے ہیں تو کسی بتانے والے کے حوالے کر کے چھوڑنا ہوگا اسے.
تبدیلیاں آ رہے ہیں، اس کے خواب میں تبدیلی، اس کے سوچ میں تبدیلی، اس کے چلنے میں تبدیلی، اس کے بات کرنے میں تبدیلی. اس تبدیلی کے دور میں صحیح چیزوں کی رہنمائی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، میں نہیں روکتا اس سے، پڑھاؤ، آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہو رہی تو پڑھاؤ، لیکن دیکھو وہ بچہ وہ بچی واقعتاً کالج کی سیڑھیاں ہی چل رہی ہے یا کہاں کہاں جا رہی ہے. ان کے حاضری جا کر دیکھو اسکول میں، اور کس کے ساتھ ملتی ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے دیکھو، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے دیکھو ان کا. بڑے بڑے کالج میں بڑی موٹی رقم خرچ کر کے داخل کر دیے، اور وہاں جا کر انسان نہیں جانور بن رہا ہے، وہاں جا کر برے اور فحش کام سیکھ رہا ہے. فائدہ کیا ہے پھر ایسوں کو پڑھا کر؟ آپ کڑی نظر رکھو ان کے اوپر. برقع پہن کر بچی جاتی ہے، کہاں تک برقع پہن کر جاتی وہ بھی دیکھو. مکمل طریقے سے پردہ حیا اس کے اندر ہے کہ نہیں، یا تعلیم کے آڑ میں بے حیائی اس کے اندر آ رہی ہے دیکھو. موبائل استعمال کر رہے ہیں تو موبائل کے بارے میں دیکھو کیا کیا استعمال کرتے ہیں. یہ تنگ نظری نہیں ہے میرے دوستو. دنیا والے آپ کو یہ کہہ کر یہ کر دیں گے، ذرا دل آزردی کر دیں گے، یہ تو تنگ نظر باپ ہیں. تنگ نظری نہیں ہے یہ اگر تنگ نظری کے ساتھ کام نہیں لیا گیا، اس طریقے سے کام نہیں لیا گیا تو بچے بگڑ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمر ہی بہکنے کی ہے اور یہ عمر ہی بھٹکنے کی ہے، اور بھٹکایا جا رہا ہے باقاعدہ. میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوزہم، وقت کے بہت بڑے مدبر، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی بات آپ کے سامنے نقل کر دوں. ہماری بچیوں کو ہم بھیج رہے ہیں کالجز کو، بہت سی جگہ پر بھیج رہے ہیں، ان کے سلسلے میں نظر رکھو، کیونکہ ہماری اس ملک کی ایک قوم، ملک کے کچھ لوگ، ایک جماعت ایسی ہے جو لاکھوں نوجوانوں کو تیار کر رہی ہے. ان سے کہہ رہی ہے تمہیں ہم گھر دیں گے، ذاتی مکان، نوکریاں دیں گے، لاکھوں کے پیسے دیں گے. تمہارا کام کیا ہے؟ کسی مسلم نوجوان بچی کو اپنے عشق میں بہلا کر، پھسلا کر اسے مرتدہ بنانا تمہارا کام ہے. ایک نوجوان لڑکی کو اسلام سے نکال کر کافرہ بنا کر شادی کر لیتا ہے. اور یہ کوئی بات دیکھو بھائی، ایسے ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ 1 سے 4 جگہ تحقیق کی گئی، بڑے بڑے علماء کے ساتھ اس بات سے رجوع کیا گیا، محققین سے رجوع کیا گیا، اس کے بعد آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. ایک بچی کو مرتد بنا کر، اسلام سے نکال کر، اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اسے شادی کر لیتا ہے، تو اس نوجوان کو فوراً 2.5 لاکھ کی چک دی جاتی ہے، ذاتی مکان دیا جاتا ہے اور نوکری دی جاتی ہے. اس بے روزگاری کے زمانے میں ڈگریاں رکھ کر نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، تو ایسے وقت میں نوجوانوں کو باقاعدہ ٹریننگ دے کر 3 مہینے 6 مہینے ٹریننگ دے کر، اور ٹریننگ کی جگہ تک بھی بتایا گیا ہے، ٹریننگ دے کر آئیے بیٹھیے. وہ بچے اردو اچھا بولنا سیکھتے ہیں، اور الحمدللہ سبحان اللہ انا للہ ان کی زبان پر ماشاء اللہ یہ سب سکھا کر ان کو 3 مہینے 6 مہینے تک سکھا کر ان کو معاشرے میں چھوڑ دیا جاتا. اب تمہارا کام کیا ہے؟ مسلمان بچیاں جو ملتے ہیں ان کو اپنے عشق میں پھنساؤ، ان کو مرتدہ بناؤ. اب ایسے دور میں ہم بچوں کی نگرانی بھی نہ کریں اور ان کو نہ بتائیں یہ سب چیزیں، تو پھر کیا ہوگا ان کا حال؟ نوجوان لڑکوں کو ایک تو وہ ٹی وی، موبائل اور سوشل میڈیا میں ان کو دیکھ کر نشیڑی بن رہے ہیں. شراب پہ دیکھتے ہیں نا فلموں میں، ناچنے والوں کا حال کیا تھا؟ ذرا ٹینشن آتے انہیں شراب پیتا ہے.
सिगरेट मारता है। अब वो सब चीजें हमारे बच्चे देख रहे हैं, इन्हें भी जरा ऐसे टेंशन आते कौन इन्हें समझता है कि शराब पीना रहेगा, नशा लेना रहेगा। ये देख देखकर हमारे बच्चे सीख रहे हैं। इसके अलावा बाकायदा मुस्लिम मोहल्लों के अंदर नशे की चीजों को आम किया जाता है, छूट दी जाती है ये बेचने वालों को, फैलाने वालों को कि खूब घुस घुस कर फैलाएं, और बच्चे ये सब चीजें लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 13 साल से 23 साल तक की उम्र के बारे में अगर हमें यहां पर निगरानी ना करें, हम उनको नसीहत ना करें, हम अगर उनको ना बताएं, हम उनको ना समझाएं, उनको जो है दुनिया वालों के हवाले करके छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? उनको समझाना पड़ेगा। कुरान सिखाता है, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे को सिखाया है, नसीहत किया है। आप भी अपने बच्चों को नसीहत करो, अल्लाह वालों के हवाले करो, दीन के दाईन के हवाले करो, मुबल्लिगीन के हवाले करो। तालीम अपनी जगह में, हुनर अपनी जगह में, खूब तालीम भी हासिल करें, खूब हुनर भी हासिल करें, लेकिन साथ में दीनदारी का दामन थामे रहें, दीनदारी का दामन थामे रहें। तो मुस्लिम नौजवान की बात चल रही थी। नौजवान मुल्क को मिल्लत के लिए एक सरमाया की हैसियत रखते हैं, सरमाया की हैसियत रखते हैं। मुल्क को मिल्लत की इज्जत और जिल्लत इन्हीं पर मौकूफ है। तो अगर इनको आजाद करके छोड़ दें तो कैसा? आइंदा मैं आपके सामने बताऊंगा कि मुस्लिम या कौम का, मुल्क का नौजवान अगर क्या है सुधर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उनसे कैसा कैसा काम लेते हैं, उनसे कैसा कैसा इनकलाब लाता है। इनकलाब जो आता है नौजवानों ही की तरफ से आता है। बड़े बुजुर्ग लोग राय देते हैं, मशवरे ही दे सकते हैं, उनकी ताकत उतनी है, और बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, सारी जिम्मेदारी नौजवानों पर होती है। और नौजवान अगर बिगड़ जाएं, बहक जाएं, भटक जाएं, और उनकी तरबियत करने वाला कोई ना हो, उनको समझाने वाला कोई ना हो, तो क्या होगा उनका? बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की और नौजवानों की हिफाजत फरमाए, उनकी जवानी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनकी सही रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सही तौफीक नसीब फरमाए। ये उलमा का है, सिर्फ वो है ना आईडी कार्ड का। आप कल है सो नहीं है आईडी कार्ड का, वो दे रहा, बोल देता हूँ। बरोज़ हफ्ता और इतवार 17 और 18 दिसंबर 2002 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमारी इस मस्जिद में वोटर आईडी कार्ड और हेल्थ कार्ड वगैरह बनाने का मुफ्त निज़ाम रखा गया है। और जो हेल्थ कार्ड है उसमें 5 लाख तक का इलाज वो भी मुफ्त होगा। वोटर आईडी कार्ड के बारे में आप सबको मालूम है कि जान कर मुस्लिम मोहल्लों से वोटर आईडी कार्ड से नाम निकाल दिया गया है, और हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि हम जाकर दोबारा हमारे कार्ड बनाएं, हमारा नाम वोटर आईडी में दाखिल करें। हमको इसकी फुर्सत नहीं है, कर भी नहीं रहे। कितने मरतबा हमारे मस्जिद से हमारे सेक्रेटरी साहब ऐलान किए, कोई भी इसमें हरकत ही नहीं कर रहा है। इसलिए फिक्र करके ज़िम्मेदारों ने हमारे इस मस्जिद ही में 17-18 दिसंबर को रखा गया है। जिसका नाम निकल गया है वो आकर नाम इसमें दाखिल कर लें। हाँ, बाकायदा उसका इंतज़ाम किया गया है। बनाकर भी देते हैं, बोले ना जी, बनाकर भी देंगे इंशाअल्लाह, और चेक भी कर सकते हैं। आप खुद चेक करो, नहीं का तो यहाँ आकर उनके पास चेक करा लो। हमारे मोहल्ले से पड़ोस मोहल्ले में गोरी पालिया में एक काम हुआ है, सैकड़ों हजारों मुसलमानों के नाम फिर दोबारा दाखिल किए गए। वही लोग यहाँ से हमारे जिम्मेदारों से मशवरा करके यहाँ भी आकर करना चाहते हैं। जब करके देने वाले तैयार हैं तो ज़रा वक्त निकाल कर आकर मालूम करो तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं की, उसमें नाम है कि नहीं की, मालूम करो। है नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या काम करना है वो करो, और ये बात दूसरों तक पहुँचाओ। बहुत ज़रूरी काम है। मालूम है वोट की कितनी अहमियत है, सब जानते हैं।
ووٹ کے زمانے میں آپ کو بتایا جائے گا. بہت ضروری چیز ہے. ہمارے اس ایک ووٹ کے ذریعہ ہمارے محلے کا کوئی کونسلر بن سکتا ہے, ہمارے علاقے کا کوئی MLA بن سکتا ہے, ہمارے علاقے کا کوئی MP بن سکتا ہے. یہ ایک ووٹ کے ذریعہ بن سکتا ہے. تو ہم اس کے سلسلے میں ہرگز غفلت نہ کریں. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ اتوار 17 اور 18 دسمبر کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک یہ کام ہوگا. اس بات کو عام کرو, پورے محلے میں پہنچاؤ اور آ کر اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ.